بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جب جناب آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہا، جس سے تمہیں خوف تھا اور جس کی وجہ سے تم کافی مدت سے فرار تھے کہ تمہیں حابیل کے بدلے میں قصاص نہ کر لیں، تو تمہارا باپ تو اب دنیا سے چلا گیا ہے، اب تمہیں کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ قابیل نے پوچھا، اب کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ تم آج کے دن عید مناؤ اور اپنے باپ کی مجلس عزا میں خوشی، مسکراہٹ اور رقص کے ساتھ شرکت کرو، تاکہ اپنے بہن بھائیوں کو جلاؤ اور وہ تم سے بھائی کے خون کا بدلہ نہ کر سکیں۔ قابیل نے قبول کر لیا، اور جب آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کے غم میں نوحہ پڑھتے تھے، شیطان نے گانا اور آوازیں نکالنا شروع کر دیں اور قابیل کو بھی گانا اور رقص سکھایا۔ یوں دنیا کا پہلا آدم کش، پہلا آتش پرست اور پہلا رقاص قابیل لعنت اللہ علیہ بنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قابیل کو قیامت تک سورج کے چشمے کے مقابل کھڑا رکھا جائے گا اور اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان 7 افراد میں شامل ہوگا جو جہنم کے تابوت میں ہوں گے اور جن کا عذاب سارے اہل جہنم سے سخت ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کی 4 قسمیں خلق کی ہیں؟ نمبر 1، وہ جو بغیر ماں باپ کے متولد ہوئے جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ 2، وہ جو بغیر ماں کے متولد ہوئے جیسے جناب حوا۔ 3، وہ جو ماں سے بغیر باپ کے متولد ہوئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 4، وہ جو ماں باپ سے متولد ہوئے جیسے ہم اور آپ۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان کا گھر کہاں ہے، اس کی خوراک کیا ہے اور اس کا مؤذن کون ہے؟ صحیح اور معتبر حدیث میں روایت ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا غنا کرنے والا شیطان تھا۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے درخت ممنوعہ سے کھا لیا اور شیطان مردود قرار پایا تو عرض کی، الہی تو نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے میرے لیے ایک گھر کو مقرر فرما۔ خطاب ہوا، بازار تیرا گھر ہے۔ اس نے عرض کی، میری خوراک کیا ہے؟ خطاب ہوا کہ ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ عرض کی، مجھے پینے کے لیے پانی بھی چاہیے۔ خدا نے کہا، ہر مست کرنے والی چیز تیرا پانی ہے۔ اس نے کہا، میرا مؤذن کیا ہے؟ خدا نے فرمایا، ساز و موسیقی کی آوازیں۔ شیطان نے کہا، میرا شکار بھی قرار دے۔ فرمایا، عورتیں تیرا شکار ہیں۔ بنابری جو بھی موسیقی سنے اس نے شیطان کو لبیک کہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کیوں خلائق کو پیدا کرتا ہے اور پھر موت کے ذریعے انہیں فنا کر دیتا ہے؟ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دن بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، بار الہ، کیا وجہ ہے کہ تو خلائق کو پیدا کرتا ہے اور پھر انہیں ختم کر دیتا ہے؟ خطاب ہوا، اے موسیٰ، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہ سوال صرف خواہش کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ تم ہمارے کاموں کے راز اور حکمت کو جاننا چاہتے ہو اور کمزور ذہنوں کو پختہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے تمہیں ایک کام پر مامور کرتا ہوں تاکہ تمہیں فنا ہونے کا راز معلوم ہو جائے۔ جاؤ اور زمین میں گندم کاشت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں ہل چلایا اور بیج بویا اور اسے پانی دیا، اور جب گندم کی کٹائی کا وقت آیا تو انہوں نے گندم کاٹی اور اسے بھوسے سے جدا کیا۔ خداوند عالم نے کہا، اے موسیٰ، میں بھی خلق کرتا ہوں اور اپنے بندوں کو روزی دیتا ہوں اور وقت آنے پر ان کی کٹائی کرتا ہوں۔ جس طرح تم گندم سے بھوسے کو جدا کر دیتے ہو، میں بھی اسی طرح اچھے اور برے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ان کے مناسب مقام پر انہیں
محفوظ کر لیتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ ریاض زہرا نامی کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند شیش کو 5 نصیحتیں کی اور حکم دیا کہ وہ بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کریں۔ نمبر 1، دنیا پر بھروسہ اور اطمینان نہ رکھو کہ میں نے جنت پر اطمینان اور بھروسہ رکھا تو خدا نے اس بھروسے کو بھی پسند نہ فرمایا اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ نمبر 2، عورتوں کی خواہش پر مت چلو، میں نے عورت کی خواہش پر عمل کیا اور درخت سے کھا کر پچھتایا۔ نمبر 3، جو کام بھی کرنا چاہو پہلے اس کے انجام کے بارے میں سوچ لو، اگر میں نے بھی انجام کار کے بارے میں سوچا ہوتا تو اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ نمبر 4، وہ کام مت کرو جس کے انجام دینے میں دل مطمئن نہیں ہو، کیونکہ میرا دل اس درخت سے کھانے کے موقع پر لرز رہا تھا، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا اور کھا لیا اور ندامت اٹھائی۔ نمبر 5، اپنے کاموں میں مشورہ کرو، کیونکہ اگر میں نے ملائکہ سے مشورہ کیا ہوتا تو مشکل میں گرفتار نہ ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد ان سے مانوس ہونے کی بنا پر ان پر بہت زیادہ روتی تھی اور غم کے مارے بے حال ہوتی جاتی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ اپنے باپ کی شبیہ بنائیں جو ان کی دلی خواہش کا باعث ہے، لہٰذا انہوں نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا اور روزانہ اس مورتی کی زیارت کو آنے لگے اور خود کو اس کے ذریعے تسلی دیتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ شیطان نے ان سے کہا، تمہارے باپ آدم بزرگ و محترم تھے اور تمہارے وجود میں آنے کا سبب بھی تھے، اس لیے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو سجدہ کرو اور ان کی عبادت کرو، بلکہ ہوا کی بھی شبیہ بناؤ اور اسے بھی سجدہ کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ یہی ان کے خالق ہے، اور یوں رفتہ رفتہ بت پرستی بنی آدم کے درمیان رائج ہو گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان خاک سے کس طرح خلق کیا گیا؟ جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، ہم نے انسان کو مختصر مٹی سے پیدا کیا اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ہر انسان کی ابتدا خاک سے ہوئی ہے۔ جیسا کہ جب گندم کا بیج زمین میں ڈالا گیا اور سبز ہوا تو خاک نے اس کی جڑوں اس طرح جذب کیا کہ ایک ایک بیج اپنے 700 بیجوں میں تبدیل ہو گیا۔ اسی گندم سے بنی ہوئی روٹی ماں باپ نے کھائی، ان کے اندر جانے والے 20 لقموں سے ایک خون کا قطرہ وجود میں آیا اور خون کے قطروں سے منی کا ایک قطرہ وجود میں آتا ہے۔ جب مرد اور عورت کے نطفے رحم میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور 40 دن تک ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتے ہیں تو پھر حیض ان دونوں نطفوں سے جا ملتا ہے اور اس پر گر پڑتا ہے۔ یہ ناپاک اجناس ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں تو پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد.